قاری محمد حنیف صاحب ملتانی جامعہ مسجد رحمانیہ تارک آباد ملتان میں خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات اخلاص سے، محبت سے، عقیدت سے، اس نیت سے کہ قیامت کے دن یہی درود پاک ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، جتنی جس کو زیادہ محبت ہے اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں بھری رات، ختم قرآن کی تقریب سعید، آپ اور میں اس بات کی قدر نہیں جانتے، اس رات کی، اس دن کی، اس مجلس کی قیمت آسمان والے سے پوچھو۔ خدا بند کریم کے نزدیک، پروردگار عالم کے یہاں اس محفل، اس مجلس، اس وقت کی کیا قیمت ہے؟ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کا کوئی روزہ کسی نے بیماری کی وجہ سے مؤخر کر دیا، سفر کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ عید کے بعد قضا کر لوں گا، کسی شرعی عذر کی وجہ سے دکھ درد یا بیماری یا سفر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ قضا کرنے لگا، عید کے بعد قضا کے ارادے سے روزہ رکھنے لگا،
شیر خدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی عمر دی، گرمی سردی 100 سال تک روزے رکھتا رہا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رمضان کے برکت والے روزے کے برابر 100 سال رکھنے کے بعد بھی برابر نہیں ہو سکتا. حالانکہ نیت یہ ہے کہ قضا کر دوں گا، اور ہزاروں لاکھوں قضا نکال دیتے ہیں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں اس نے تو اپنی طرف سے قضا نکال دی، پر وہ رمضان والی برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ رحمت کہاں سے آئے گی؟ وہ دریائے کرم جوش میں جو آتا تھا وہ کہاں سے لائے گا؟ آج افطار کے وقت روزہ دار دعا کرتا ہے، مالک کائنات کی قسم ہزاروں فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ افطار کے وقت اگر کوئی دعا نہیں مانگتا تو فرشتے کہتے ہیں بد وقت ہم تو تیری مغفرت کے طالب تھے، تو نے خود بخشش نہیں چاہی، تو جا بدبخت ہو کے مر. اتنا عظمتوں والا مہینہ، اتنا برکتوں والا مہینہ، جس کی برکتیں زندوں سے گزر کر مردوں تک پہنچتی ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے تو قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، دوزخ والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. وہ عرض کرتے ہیں الہی یہ چین کیسا ملا، یہ راحت کیسی ملی، یہ چھٹی کیسی ملی؟ جواب ملتا تمہیں پتہ نہیں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. ارے مردوں نے رحمت خداوندی کو سمجھ لیا، قبر والوں نے اللہ کی رحمت کی برکات اور رمضان کے مہینے کی برکتوں کو جان لیا، زندوں کو خبر ہی نہیں. اس کا بھی کوئی دنیا میں علاج ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کوئی چیز حاصل کرے ہی نہ، فائدہ اٹھاوے ہی نہ. کئی لوگ ہیں معمولی سے بہانے پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اسے کیا معلوم ہے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، کوئی معلوم نہیں. پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں تھے، خدا کی قسم مختلف بہانوں سے موت آ گئی، آج قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں، دعا نہیں مانگ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے، اللہ سے مناجات نہیں کر سکتے. اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک اللہ پاک نے سارے سال کا مہینہ اس مہینے کو سردار بنایا، پھر جمعے کے دن کو سارے ہفتے کے دنوں کا سردار بنایا، پھر اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا، پھر جس قرآن کریم کے ختم کی یہ تقریب ہے اس قرآن کو آسمانی کتابوں کا سردار بنایا، جس نبی کو یہ قرآن دیا اس نبی کو پوری کائنات کا سردار بنایا. اب یہ امت بھی سردار، یہ قرآن بھی سردار، نبی بھی سردار. اب یہ سارے چاروں طرف سے سرداری لے کر جہنم کا ایندھن بنا تو شرم نہیں آئے گی؟ تم خیال کرو یا نہ کرو، قرآن تو یوں کہتا ہے اس امت کو دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے روئیں گے، نوری فرشتے روئیں گے اور آواز لگائیں گے سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. اور دوزخ کی طرف جانے والوں، جہنم کی طرف جانے والوں، کیا تم نے کبھی اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ الم یاتکم نذیر، کبھی قرآن سننے کا موقع نہیں ملا؟ کیا تمہارے کانوں سے کبھی اللہ کا قرآن نہیں گزرا؟ سوال بھی کریں گے، نوری فرشتے سوال بھی کرتے ہیں، روئیں گے بھی صحیح. اے جانے والے، تو اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کر دوزخ میں چلا، تجھے شرم نہ آئی؟ تجھے غیرت نہ آئی؟ تو نے اخباروں پہ یقین کیا، ریڈیو پہ یقین کیا، ٹی وی پہ یقین کیا، اللہ کے قرآن پہ یقین نہ آیا.
آج اگر دنیا بھر کے جاہل سائنسدان اعلان کر دیں کل یوں ہونے والا ہے، سب کو یقین آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے قرآن نے فرما دیا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ قرآن کہتا ہے تم نہ تھے، تم کو بنا لیا، پھر موت دے دے گا، پھر تم کو زندہ کر کے ایک ایک حساب، سانس کا حساب لے گا۔ اس پر یقین نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں کیوں امت کی پٹائی ہو رہی ہے؟ کیوں مسلمان چاروں طرف سے پریشان ہے؟ ارے ہو مسلمان اور کافروں کے ہاتھوں کے نیچے۔ تاریخ کو جھٹلا دیا ہم نے، اسلام کی تاریخ کو پامال کر دیا۔ جن صحابہ کرام کو اس زمانے کے لوگ ننگے بھوکے فاقہ مست کہتے ہیں، اور ان فاقہ مست لوگوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ وہ اونچی اتنی عظمتوں والے لوگ تھے۔ ان کی شان بیان کرتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ حسن یوسف جس کا قرآن بھی چرچا کرتا ہے، کتنا حسن ہوگا، کتنا جمال، کتنی خوبصورتی ہوگی۔ جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھا، وہ بجائے سیب اور پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹنے لگی۔ قطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، نشے میں، جمال کے نشے میں، حسن کے نشے میں۔ اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ خدا کی قسم، جمال محمد کا جنہوں نے دیدار کیا گردنیں کٹا دی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان آل بیت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ حد کر دی صحابہ کرام نے۔ جس نے کلمہ پڑھا، جان نکلتے وقت ایک دن بھی چین نہ کیا، ایک دن بھی سکون اور آرام سے نہیں گزارا۔ اس قرآن کی عظمت کو انہوں نے سمجھا تھا جنہوں نے قرآن کے لیے جان دی۔ ایک ایک جوان نے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگ کیے۔ میں نے منہ سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اگر کل جہاد کا اعلان ہو جائے تو جانے والوں کو پتہ چل جائے گا۔ 125 جنگ لڑے ایک جوان نے، اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی، ایک میں بھی ہار نہیں ہوئی۔ اتنا عظمتوں والا جوان تھا۔ آخری وقت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ساری عمر جہاد کیا، اللہ کے راستے میں قتال کیا، بڑی تمنا تھی کہ شہادت ملے گی، پر روؤں نہ، بستر پہ موت آ رہی ہے، بستر پہ موت آ رہی ہے، شہادت نہیں مل رہی، کیوں نہ روؤں میں؟ تو صحابہ کرام سیف اللہ کا لقب دیا تھا، تیری سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ اگر تو شہید ہو تو نتیجہ یہ کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تجھے تو اسی دن خیال کرنا چاہیے تھا۔ صحابہ کرام اتنے ذہین تھے۔ حضرت امیر معاویہ سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عیسائی بادشاہ نے سوال کیا، اور پہلا سوال یہ کیا کہ یہ ایسا پانی بتاؤ، نہ آسمان سے برسا ہو، نہ زمین سے نکلا ہو، نہ چشمے سے نکلا ہو، اور پوری دنیا، پوری کائنات کے پانیوں میں سب سے افضل ہو، ایسا پانی بتاؤ۔ حضرت امیر معاویہ سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ ایک قافلہ تھا، لشکر تھا، چل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، پانی ختم ہو گیا، لوگ بھی پیاسے تھے، جانور بھی پیاسے تھے۔ صحابہ کرام نے آ کے یا رسول اللہ عرض کیا پانی نہیں ہے، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں سارے آدمی، آپ اللہ سے پانی مانگیں۔ ملتان والو، تم ان باتوں کی قدر کیا جانو؟
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نگاہ اٹھائی اور مولا سے پانی مانگا. آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیم اللہ کو پانی کی ضرورت پڑی تھی. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی پتھر میں لکڑی لگوا کے دیا, پتھر میں لاٹھی لگوائی, اس سے چشمہ جاری کیا. آج اگر آپ کو بھی یوں ہی پانی دوں, آپ کو بھی لکڑی پتھر پہ مارنی پڑے, تو کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہوگا؟ وہ کلیم اللہ تھا, آپ میرے حبیب ہیں, حبیب اللہ ہیں. میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے برابر کیسے کروں؟ پھر پانی کیسے ملے گا؟ اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیاری پیاری انگلیاں ایک برتن میں رکھ دیں, چند قطرے پانی کے پہلے منگوا کر اس میں ڈال لیں, اور اس کے بعد یہ اپنی پیاری پیاری انگلیاں اس برتن میں آپ رکھ دیں. مجھے اپنی بے نیازی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا. وہ پانی انگلیوں سے نکلا, سارے قافلے نے پیا, اور صحابہ کرام کو ایسا پانی ملا, پوری کائنات میں ایسا پانی کسی کو نہیں ملا. صحابہ کرام کے صدقے میں صحابہ کرام کے جانوروں کو بھی ایسا پانی ملا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ پانی ساری کائنات میں سب سے افضل پانی تھا. عیسائی نے اقرار کیا کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. دوسرا عیسائی بادشاہ نے سوال کیا کہ دنیا میں جنت کی کیا چیز موجود ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حجر اسود. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے, سب کو اللہ تعالیٰ اس کا بوسہ نصیب فرمائے. جو عمرے کے لیے گئے ہوئے اللہ سب کا عمرہ قبول فرمائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. عیسائی بادشاہ نے سوال کیا کہ ایسی چیز بتاؤ نہ ماں ہو نہ باپ ہو, اور دنیا میں وہ چیزیں چلی ہوں, پھری ہوں, کھایا ہو, پیا ہو, وہ چیزیں بتاؤ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی آسا جو اژدہا بن گیا تھا, اس نے کھایا بھی اور پیا بھی اور چلا بھی, اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. صحابہ کرام کا علم دیکھ. اور ایک آج کل کا دور, کسی سے پوچھا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں, آخر 3. اکیڑے کیڑے ایک تیل صابن تولیہ. ہمارا علم کتنا وزنی ہے. صحابہ کرام پہ تنقید کرتے, اعتراض کرتے, شرم نہیں آتی. خدا کی قسم صحابہ کرام کا احترام تو مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں. مدینے کا کتا نہیں بھونکتا, اور یہاں مسلمان کہلانے والے بھونکتے نہیں تھکتے, پوچھنے والا کوئی نہیں. اتنی بڑی عظمت ہے صحابہ کرام کی. 5-6. دوسرا جواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ایک تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کا بنا ہوا اژدہا, اور ایک صالح علیہ السلام کی اونٹنی ڈاچی جو پہاڑ سے نکلی تھی, کھایا بھی پیا بھی چلی بھی پھری بھی, اور ایک وہ دمبا جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے آیا تھا, نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک سوال اس نے یہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایسی چیز بتاؤ نہ اس کی ماں, نہ وہ عورت کی جنس, نہ وہ مؤنث, اور اس کو ماں کہا گیا ہو. تو امیر معاویہ نے جواب دیا ام القری, مکے کی زمین کو ماں کہا گیا ہے. ایک اور سوال اس نے یہ کیا کہ ایسی چیز جو جاندار نہ ہو, نہ کھائے نہ پیے, لیکن سانس لیتی ہو. حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ, صبح کا وقت سانس لیتا ہے. تو عیسائی بادشاہ نے فوراً کاغذ بھیج دیا کہ جس نبی کے دیوانوں کا اتنا بڑا علم ہے, اس کے نبی کا کتنا بڑا علم ہوگا. مسلمان ہو گیا صحابی کے علمیت کو دیکھ کر.
اور آج ہم نہ جانے نہ پہچانے، بس یوں ہی پھرتے ہیں، اپنا ادھر کاغذ پڑھا، اخبار پڑھا، رسالہ پڑھا، عالم بن گئے، فتوے دینے شروع کر دیے. فتوے بھی بڑے عجیب عجیب چلتے ہیں ہمارے یہاں. اس لیے عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی قربانیوں کے صدقے میں تجھے آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ نصیب ہے. میں اسی سال میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا. ایک نوجوان میرے ہاتھ پاؤں کافی دبائے، چلے پہ تھا میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو زیادہ ہی دیر تک بیٹھا رہتا ہے، پیر ہاتھ دباتا ہے، جاتا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا جی جتنے یہ اور ہیں نا، ان سب کو کلمہ دروازے پہ پڑا ہوا مل گیا، مجھے تو کلمے کے بدلے میں بیوی بچے دولت گھر مال سارا چھوڑنا پڑا ہے، مجھے بڑا کلمہ مہنگا پڑا ہے، کلمے کی میں نے قیمت چکائی ہے. تمہیں کیا قدر ہے کلمے کی؟ پچھلے سال پشاور جانا ہوا تو وہاں ساتھیوں سے کہا کہ بھئی وہ افغانستان میں جو جہاد کر رہے ہیں کسی سے ملاقات تو کراؤ. ایک عالم شیخ الحدیث سے ملاقات کرائی، ان سے پوچھا، میں نے کہا جی بتاؤ وہاں کیا گزر رہی ہے؟ تو فرمانے لگے اگر قرآن کو زندہ سمجھنا ہو تو افغانستان میں آ جاؤ، قرآن کو زندہ سمجھنا ہو، تم تو کتابوں میں اور ورقوں میں اور حرفوں میں مانتے ہو قرآن کو. اور وہ قسم کھا کے کہنے لگے جب کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے فضا میں خاص عطر کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اور جب کوئی کافر مردار ہوتا ہے فضا میں مردار کی بدبو پھیل جاتی ہے. اور ایک روسی نوجوان کو وہ لائے، مجھ سے ملایا، وہ انگریزی بولتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو اسلام میں آیا ہے، کوئی تبدیلی محسوس کی ہے، کیا فرق محسوس کیا؟ اس نے کہا جی چند دن ہوئے میں مسلمان بنا ہوں، اور تو ابھی نہیں، باقی ایک بات میں نے محسوس کی کہ میرے منہ میں ماس ہو رہا تھا، ساری زندگی میں نے پسٹ استعمال کیے، بڑے بڑے منجن استعمال کیے، بڑی بڑی دوائیں استعمال کی، لیکن اپنے منہ کی بدبو سے میں خود تنگ تھا اور بڑی کراہت مجھے آتی تھی. ایک بات میری سمجھ میں یہ آئی اور میرے تجربے میں یہ آئی کہ میں نے جب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا میرے منہ سے خوشبو آنے لگی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہم نے اس کی قیمت کوئی نہیں جانا، ہم نے یوں ہی نہیں سوچا کہ یہ کلمہ کیا چیز ہے، کس کا یہ کلمہ ہے، کون اس کلمے کو بنانے والے ہیں، ہم نے یوں ہی سمجھ رکھا. اور برا نہ ماننا، ذرا میری طرف دیکھو گے، اگر ہم کلمے کی قیمت جانتے تو اس کلمے کی اب تک تو کلمے کا اثر یہاں سے یہاں تک بھی نہیں آیا، چوکھا سفر ہے، یہاں سے لے کر اب تک کلمہ یہاں نہیں پہنچا، یہاں تک تو آنے میں وقت لگے گا، دل پہ آنے میں تو وقت لگے گا، تیری تھوڑی پہ اب تک کلمہ نہیں آیا، 2 انگل کا سفر کلمے نے اب تک نہیں کیا. اگر کلمہ یہاں آتا تو کلمے کا ظہور نہ ہوتا، کلمے والے کی شکل ہوتی، کلمے والے کی صورت سے تجھے پیار ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت سے تجھے پیار ہوتا، محبت ہوتی. اور پھر کئی لوگ ہم سے چپکے سے شو شو کر کے آ کے پوچھتے ہیں ایسا وظیفہ بتاؤ جو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. یوں زیارت نہیں ہوا کرتی ہے، شکل تیری یہودی کی، اعتقاد تیرے عیسائیوں کے، اعمال تیرے مشرکوں والے، کیسے زیارت ہوگی؟ زیارت تو یوں ہوتی ہے. اس سال تو رائمن کے اجتماع کے موقع پر میں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں ساؤتھ افریقہ سے جماعتیں بھیجی ہم نے. اس سے پہلے اجتماع سے جب ہم دعا کر کے اٹھے تو آپ کو پتا ہے 30-40 لاکھ کا مجمع یکدم جب اٹھتا ہے تو کیا حال بنتا ہے. تو چلتے چلتے تھوڑے سے چلے تھے، راستے میں ایک پٹھان ملا جس نے یہاں ملتان میں مفتی محمود سارے قید رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الخالق صاحب سارے قید رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان مشائخ کے مزارات پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. یہاں میرے ساتھ وہ دور حدیث کا ساتھی تھا، 35 سال بعد ملا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا پہچانتے ہو؟ اب بتاؤ میں بھی بڈھا ہو گیا، اس کے منہ میں دانت نہیں، جب میں چھوکرا تھا وہ جوان تھا. تو میں نے کہا ہاں پہچان لیا، خیر محمد ہے. وہ کہنے لگا ہو تمہارا بڑا دماغ ہے، تم بڑے یاداشت والے ہو.
اور میں نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا پہلے تو کچھ نہیں تھا، اب حال الحمدللہ اچھا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اب جیسا رواج ہوگا ویسی بات کریں گے۔ میں نے کہا تیرا کوئی ہیرون کا چکر لگ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ پھر میں کہا کوئی چرس فیم کا دھکا لگ گیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ اور پھر میں نے کہا تو بتا کیا ہوا؟ کہنے لگا 2 سال ہو گئے میں تبلیغی جماعت میں لگ گیا ہوں۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر بتا کیا ملا؟ رو پڑا، کہنے لگا ایسی دولت ملی کبھی نہ ملی، ایسی قیمتی چیز ملی جو کبھی نہ ملی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 12-13 آدمی جماعت میں تھے، ایک بستی میں گئے، انہوں نے نہ ٹھہرنے دیا، نہ بیٹھنے دیا، نہ گشت کرنے دیا، نہ کام کرنے دیا، اور مارا ساروں کو، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا گوڈا توڑ دیا۔ شام کا وقت تھا، ہم سارے روتے دھوتے سسکتے جنگل میں آ گئے، بھوکے پیاسے، کسی نے چائے نہ پی، کھانا نہ پکایا، پانی نہ پیا، نماز پڑھ کر ہم سارے سو گئے۔ روتے ہوئے کہنے لگا الحمدللہ اس رات میں پوری جماعت کے جتنے ہم آدمی تھے سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، اور اس حالت میں دیدار ہوا کہ آپ طائف کی طرف سے تشریف لا رہی ہیں اور زخمی ہیں، لولوہان ہیں، گویا یوں بتلا رہے ہیں کہ تم کیا زخمی ہو، میں کتنے دنوں سے زخمی پھرتا ہوں اس کلمے کے پیچھے، اس قرآن کے پیچھے، اس ایمان کے پیچھے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے، خواجہ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، تخت پہ سوئے ہوئے تھے، یوں آنکھ کھلی تو چھت پہ سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، پوچھا کون ہے اوپر؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پاگل دیوانے، کبھی کوٹھے کی چھت پہ اونٹ ملا کرتے ہیں؟ تو آواز آئی تو کون سا عقل مند ہے، تخت پہ بیٹھے خدا کو تلاش کرتا ہے؟ مجھے اگر تخت پہ چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا، تخت پہ بیٹھے تجھے بھی خدا نہیں ملے گا۔ تو تخت شہنشاہی چھوڑ دیا، اور ایک عرصے کے بعد جب خواجہ صاحب تشریف لائے، وہ زمانہ الیکشن کا نہیں تھا، نتانگے کھینچ کر اڑا کے پڑے تو پھینک دیتے۔ وہ بادشاہ جو بعد میں بنا تھا اس نے کہا خواجہ صاحب آپ کی سلطنت حاضر ہے اگر دل چاہتا ہو۔ تو یوں فرمایا میں کیا کروں گا، میرا تو اپنا یہ حال ہے کہ بادشاہی کی لوازم اور ہیں، بادشاہی کی لوازم اور ہیں، اور گدائی کے نرالے طور ہیں، میں فقیر ہوں، بادشاہت لے کر کیا کروں گا؟ کیا قیمت معلوم ہمیں اس دین کی؟ مولانا عبد القادر صاحب سب کا جو رائے پوری رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، یہاں سرگودے سے چل کر سفر کرتے کرتے سہارنپور رائے پور پہنچے، کوئی انتظام نہیں تھا کھانے پینے کا، شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے یہاں ٹھکانہ بنا لیا۔ وہ جو آج کل باورچی کہتے ہیں، کوئی ساتھی تھا، مکئی کا آٹا یوں توے پہ ذرا گرم کرے اور دے دے۔ یہ اللہ والے لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے کہہ دیا کہ یار ذرا پکا تو دیا کر، چل بے تجھے خط لکھ کے بلایا کوئی، یہاں سسرال ہے تیرے؟ یوں فرماتے ہیں 7 برس تک تقریباً کچا آٹا ہی پھانکا، پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک سرکاری ملازم نے اپنے گھر کی صفائی کی، ٹوٹا پھوٹا کمبل اس نے کباڑ میں باہر پھینکا۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے اس کو اٹھا لیا، نہر کے پانی میں دھویا، سی لیا، گانٹھ لیا، 14 برس اسی میں گزار دیے، 14 برس اسی میں کاٹ دیے۔ اب دل تو تمہارا بھی چاہتا ہے، میرا بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی بزرگ بن جائے، ولی بن جائے، پھر 7 برس تک آٹا کون پھانکے گا؟ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے، چشت خاندان کے بہت بڑے بزرگ ہیں کہ وہ ساتو پھانک کر پانی پی لیا کرتے تھے بس۔ ایک دن لوگوں نے کہا حضرت کیا ہے یہ، روٹی کھایا کریں؟ فرمایا میں نے حساب لگایا
جتنی دیر میں آدمی منہ میں چبا کر روٹی کھاتا ہے اتنی دیر میں تو 1100 مرتبہ اللہ 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 آدمی کہہ سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ ہم تو پھانک کر پانی پی لیتے ہیں تاکہ جلدی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں۔ ان اکابر نے قربانیاں دی ہیں۔ مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے انگریز نے پھانسی کی کوٹڑی میں بند کر دیے کہ پھانسی لگائی جائے گی۔ علماء ہند کا شاندار ماضی پڑھ کے دیکھو، وہ سارے چلے گئے، آج تو ہم کچرا ہیں کچرا۔ مولانا کی پھانسی کے دن قریب آئے، وزن کیا گیا، انگریزوں کو خبر دی گئی کہ پھانسی کی کوٹڑی میں وزن اور بڑھ گیا، پھانسی کی کوٹڑی میں وزن اور بڑھ گیا۔ کسی نے پوچھا آپ کو پھانسی کا پتہ نہیں کہ ہے کہ پھر یہ وزن کیسے بڑھ گیا؟ اور فرمایا گھڑی گھڑی جن کے انتظار کر رہا ہوں کب وقت آئے اور کوئی عورت کے پیچھے کٹے گا، کوئی دولت کے پیچھے کٹے گا، کوئی حکومت کے پیچھے کٹے گا، میں قرآن کے پیچھے کٹوں گا، کب وہ وقت آئے اور کب میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ نعرہ تکبیر، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ہر دور میں ایک اللہ والے نے تاریخ کو پھر دہرایا، پھر اس چراغ میں تیل ڈالا۔ اس زمانے میں مولانا حق نواز شہید مرحوم نے اس چراغ میں پھر تیل ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حق نواز صاحب جنگری، حضرت مولانا حق نواز جنگری، علماء دیوبند، علماء حق، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ مولانا یحییٰ علی کو بلایا، مولانا یحییٰ علی کو جیل سے کوٹڑی سے نکالا اور انگریز نے مولانا کی داڑھی مونڈ کر مولانا کے پیروں میں ڈال دی۔ یوں لکھا ہے کہ داڑھی کو یوں ہاتھ میں اٹھا کر روتے تھے، کہتے تھے تو جیت گئی، تو بازی لے گئی، تو اللہ کے نام پہ کٹ گئی، میں ابھی انتظار میں کھڑا ہوں، میرے سے پہلے اللہ کے نام پہ تو کٹ گئی۔ تاریخ کو روشن کیا ان اللہ والوں نے۔ صحابہ کرام نے ساری زندگی اشاروں پہ جان دے دی، قرآن کی ایک ایک آیت پہ صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ کس کس کا تمہارے سامنے تذکرہ کروں؟ اتنا بڑا مظلوم صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے پوری امت میں اس ایک جوان نے عمل کیا، ایک آیت ایسی ہے کہ پوری امت میں اور کوئی عمل کر نہ سکا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ حضرت عثمان نے عمل کیا، فوج موجود ہے، لشکر موجود ہے، پولیس موجود ہے، فوج میں حضرت علی مرتضیٰ جیسے بہادر جرنیل موجود ہیں، سعد ابی وقاص جیسے جرنیل موجود ہیں، حضرت زبیر جیسے جرنیل موجود ہیں، لیکن فرمایا لوگوں مدینے میں کسی کو انگلی نہ لگانا، اگر مدینے میں کسی کی ایک انگلی لگانے سے، کسی کو تھپڑ مارنے سے خون کا قطرہ بھی مدینے کی گلی میں گر گیا، کالی کملی والے کے مدینے کی بے ادبی ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، خلافت حضرت عثمان زندہ باد، سخاوت حضرت عثمان زندہ باد، شان صحابہ۔ مدینے کا احترام نبھا کے دکھایا، سب کچھ ہو سکتا تھا، نہیں کیا، مدینے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تشریف لائے اور آ کے فرمایا عثمان میں نے اندازہ لگا لیا تمہاری جان خطرے میں ہے. انہوں نے کہا پھر میری ساتھ شام چلو میں حفاظت کروں گا. اس نے کہا آئندہ یہ بات نہ کہنا کہ کیوں کہ مدینے والے سے بے وفائی کرانے آئے ہو, مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤ. دوسری بات یہ کہ اگر نہیں جانا چاہتے تو ایک فوجی دستہ اپنے لیے رکھو, باڈی گارڈ جو حفاظت کرے. حضرت عثمان نے رو دیا اور فرمایا معاویہ اللہ نے بڑی دولت دی تھی, بڑا سرمایہ دیا تھا, سارا اسلام قرآن پہ خرچ کر دیا, اور اب میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہ کوئی فوجی دستہ سرکار سے خزانے سے تنخواہ لے اور حفاظت میری کرے. ہائے ہائے, قومی خزانے سے تنخواہ لے, حفاظت میری کرے, میں آخری وقت میں پیسے کہیں اور سے دلوا کر اپنی حفاظت کراؤں. میری جانت کے خلاف ہے, میری شرافت کے خلاف ہے, میری ذات کے خلاف ہے, میری وفا کے خلاف ہے. وہ عثمان جو 18 دن کا پیاسا شہید کیا گیا, قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے, وہ تھوڑی سی گھیل اونگ آئی, گھر والی کو فرمانے لگے وہ میرا پجامہ لا کے دینا جو میں نے ایک عرصے سے خرید کے رکھا ہوا ہے. پوچھا کبھی تو پہنا نہیں, آج کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرمایا تجھے پتا نہیں, بھوکا ہوں 18 دن کا, پیاسا ہوں. ابھی ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے مجھے فرما دیا عثمان آ جا, آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے. آج میں اپنے نبی کے دسترخوان پہ جانے والا ہوں. پھر پجامے کا کیا کرو گے؟ فرمایا یقین ہو چلا کہ شہادت کا وقت قریب آ گیا, تہمت باندھے ہوئے ہوں, خنجر ماریں گے, تلوار ماریں گے, لوہے ماریں گے, انسان ہوں, تڑپوں گا, پھڑکوں گا, پھرکوں گا, ادھر ادھر ہونے میں, تڑپنے میں ایسا نہ ہو مارنے والوں کی نگاہ میرے شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے, میرے ننگ پہ نگاہ نہ پڑ جائے, اس لیے پردے کا انتظام کر رہا ہوں. وہ عثمان جس کی میں بات کر رہا ہوں, یوں فرمایا آخری وقت میں, کبھی آپ لوگوں نے سنا اور سوچا نہیں ہوگا, یوں ہاتھ کیا اپنا, فرمایا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو میرا؟ سارے صحابہ کرام نے فرمایا ہاں دیکھ لیا. فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان لایا تھا اور کلمہ پڑھا تھا, اور میں نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی. فرمایا قسم ہے پروردگار کی جس کے قبضے میں عثمان کی جان ہے, آج تک اس دن سے لے کر آج تک میں نے ساری زندگی اس ہاتھ کو اس پردے کی جگہ, استنجے کی جگہ نہیں لگنے دیا. میں نے اس ہاتھ کا احترام کیا ساری عمر. شہید کر دیا گیا قرآن پڑھتا ہوا. کسی کا خون پتھر پہ پڑے گا, کسی کا خون زمین پہ پڑے گا, کسی کا خون لکڑی پہ پڑے گا, کسی کا خون کپڑے پہ پڑے گا. خدا کی قسم عثمان شہید ہوا, خون قرآن پہ پڑا. قرآن گواہ ہے عثمان کی شہادت کا. جامع القرآن اسی لیے نہیں بنا, ایسا قرآن سے پیار کیا, ایسی محبت کی, ساری زندگی قرآن کی تلاوت کی, ساری زندگی قرآن پہ خرچ کیا, ساری عمر قرآن پہ دولت خرچ کی, اور آخری وقت میں بھی اپنے خون کے چھینٹے بھی قرآن پہ بہا کر چلا گیا. اب بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو نہیں مانتے, اب بھی پروانوں کو نہیں مانتے, اب بھی پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام ہیں کون. تم نے تو کبھی نہ سوچا, تم جتنے بیٹھے ہو مرید کئی پیروں کے ہوں گے, کسی کا پیر چشتی, کہ میرا پیر نقشبندی, کسی کا پیر سوروردی, کسی کا پیر قادری خاندان کا, اور تم نے صحابہ کرام کا پیر دیکھا ہے؟ امام الانبیاء ہے. تم قاریوں کے پیچھے نمازیں پڑھو گے, علماء کے پیچھے نمازیں پڑھو گے, اللہ والوں کے پیچھے نمازیں پڑھو گے. صحابہ کرام نے 23 برس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی. ان کا امام اتنا اونچا, ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر بادشاہ لوگ یوں سونگھتے ہیں اور کہنے لگے یار یہ خوشبو ہم نے بڑی تلاش کی, مارکیٹ میں تو نہیں ملی, ہم نے بڑے بڑے مارکیٹوں میں خوشبوؤں میں تلاش کیا, یہ خوشبو ہمیں کہیں نہیں ملی. نوجوان رونے لگا,
اور کہنے لگا مجھے یہ خوشبو جہاں سے ملی تھی وہ دکان بند ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، مجھے پوچھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے لے کر آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ ان کے تو بچوں کے بھی مقدر نرالے۔ تمہارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ساری مخلوق کے یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی بچہ پہلی نگاہ ڈاکٹر پہ پڑتی ہے یا پہلی نگاہ دائی پہ پڑتی ہے یا کسی اور پہ پڑے گی۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کے یہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے نہایا دھلایا اور جا کر کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں رکھ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بچوں مبارک ہو، تم نے دنیا میں آتے ہی پہلا دیدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کر لیا۔ آپ اپنے منہ مبارک میں کوئی چھہارا کھجور چبا کر بچے کے حلق میں ڈال دیتے۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا پڑتا تو کبھی پوچھتے نہیں پھرے کہ بھئی کہاں ہوں گے، کہاں ملیں گے، یوں کہتے ہیں ہم مدینے میں کھڑے ہو کر یوں ہوا سونگتے، اس طرح کر کے